السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز توحید اور ایمان کے بعد سب سے معتم شان فریضہ ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا اور کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیمار شخص وہ نماز کیا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ کب اس کے لیے کسی بیمار کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیماری میں جب بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا سر میں چکر آ کر گر جانے کا خوف ہو، یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدے کے ساتھ، اور نہیں کر سکتا تو رکوع سجدے کے اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ رکوع اور سجدے کے اشارے سر جھکا کر کرے، اور رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکایا جائے گا۔ یہ ہوا طریقہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور پوری رکعت میں نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر اس میں طاقت نہیں ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، لیکن جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا بیمار شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر مریض بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ یعنی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر مریض بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ آج کتنے بہانوں سے، کیسی غفلت سے اور لاپرواہیوں سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بہانوں سے نماز ہی گول کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تو مریض کا یہ معاملہ ہے کہ مریض جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس سے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے یہ کہا جائے گا، اس کے گھر والے اس سے کہیں گے، یا وہ خود اس کی فکر کرے گا کہ وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لے۔ نماز معاف نہیں ہے، ایسا معتم بشان فریضہ ہے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ چت لیٹے پیٹھ کے بل، اور پاؤں قبلے کی طرف کرے، لیکن پھیلانا نہیں چاہیے۔ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے، اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھیں۔ یہ صورت تو افضل ہے اور جائز یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو افضل صورت ہوئی جو ابھی بیان کی گئی کہ پاؤں قبلے کی طرف چت لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کر لے، لیکن پاؤں پھیلائے گا نہیں۔ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر کو ذرا اونچا کر لیں، پھر رکوع سجدہ اشارے سے کرے اور اس طرح نماز پڑھی۔ یہ افضل صورت ہے، لیکن اس طرح بھی جائز ہے کہ شمال کی جانب سر کر لے، یعنی اتر کی جانب سر کر لے اور داہنی کروٹ پر یا جنوب کی جانب سر کر لے اور بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ ان دونوں صورتوں میں سے دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیمار سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو، اس کے اندر سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اب کیا کرے؟ اس کا جواب ہے کہ جب سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے، بیچارہ اتنا بیمار ہے سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، تو نماز مؤخر کرے، نماز کو نہ پڑھے اور نماز کو مؤخر کریں، پیچھے لے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی، یعنی سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، اسی حال میں پڑا ہوا، مثلا کوما میں کوئی ہے، ایک رات دن سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی، تو چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں، ایک رات دن سے زیادہ۔ اور اگر ایک رات دن سے کم، ایک رات دن یا اس سے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آ گئی، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کے ذمہ قضا بھی نہیں ہے، نماز تو مؤخر کرے گا ہی، قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک رات دن یا اس سے کم میں اس کے اندر سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آ گئی، تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں یا اس سے کم ہوں گی اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی۔ ان 5 نمازوں کی یا اس سے کم جو نمازیں ہوں گی اس بیماری کے دوران کی، قضا اس کے ذمہ ان کی لازم ہوگی۔ تو اس طرح یہ موٹے مسائل ہیں کہ بیمار شخص بھی اس طرح نماز پڑھے گا۔
لیکن بہرحال نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔